पठानों को दी गई कौन सी जमीन? टोंक। और बहरहाल एक छोटी तारीख है। सबसे ज्यादा जब यानी दो उग्रों का कब्जा कश्मीर पर हो गया, उस जमाने में कश्मीरियों पे इंतहाई जुल्म। तशरीफ रखिए साहब, अगर वो जगह छोड़ दे तो बड़ा अच्छा होगा। मेरे वहाँ औरतें बैठेगी, आगे आ जाइए, जमीन पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। आप इधर बैठ जाइए सब कुर्सी पे, कालीन भी चाहिए, आप इधर आ जाइए। कालीनों में बैठने की आदत बनाओ, तभी कालीन मिलेंगे। यहाँ बुजुर्ग बैठेंगे सारे, तो वही बुजुर्ग नहीं हुए हो, वही बच्चे हो। बहरहाल गुलाब सिंह के नाम का राजा वहां आया, डोगरा था वो, डोगरा फौज थी, उन्होंने बहुत जुल्म किए कश्मीरियों पर। वो श्रीनगर वैली में जाते थे और 500 600 कश्मीरियों को पकड़ के ले जाते थे और उनसे सरकारी काम, पुल बनाना, सड़कें बनाना, इस तरह के काम दिए जाते थे। और जब वो बिल्कुल अधमरे जैसे हो जाते थे तो उनको कश्मीर टांगे चलते थे उस जमाने में, टांगों के जरिए भेज के नए मजदूर मंगा लिए जाते थे। कश्मीरी पंडित जो आज अपने आप को मजलूम कहते हैं, वो वहाँ पर बादशाह थे। किसी मुसलमान को उनका जहालत का ये आलम कर दिया गया था, वहाँ के लोगों का इतना अनपढ़ बना दिया गया था कश्मीरियों को कि वो अपने खतूत पढ़वाने और लिखवाने किसी कश्मीरी के पास जाते थे। किससे बहुत है। बहरहाल जब उसके बाद आपको मालूम ही है, मैं स्वतंत्रता सेनानियों की औलाद हूँ, ये कहते हुए मुझे फख्र हासिल है। दरौली के मजीद खान मेरे परदादा के अजीजदार थे और रिश्तेदार थे और दोस्त बड़े थे। उनको अंग्रेजों ने 17 अक्टूबर 1858 में दरौली में तोप भर के उड़ा दिया था। हमारा खानदान हमेशा भागी रहा। हमारे जो जिम्मेदारे थे उनके ऊपर गधों के हल चलवाए गए उस जमाने में। सबसे बड़ी बेइज्जती ये होती थी कि जब किसी जिम्मेदार को जलील करना होता था तो उसका सर मुड़वा के गिरफ्तार कर लेते थे और उसके घर पर गधों का हल चलवा देते थे। बहरहाल कश्मीर के अंदर एक इस तरह का इनकलाब तो लगता रहा। वहाँ एक शख्स उठा, कुछ जो पुराने स्कूल पठान बना के गए थे, जब कश्मीरियों ने ज्यादा गुस्सा देखा गुलाब सिंह ने, तो वहां पे कोई मदरसे कायम किए। जब मदरसे कायम किए तो उसके अंदर एक मास्टर था, उसे कहते थे मास्टर अब्दुल्ला। लंबा चौड़ा खूबसूरत आदमी, बेइंतहा खुश लहर। वहां की सबसे बड़ी दरगाह जो है वो हजरत बल है। वहां कहते हैं कि बूए मुबारक रखा हुआ है। कश्मीरियों को उससे इतनी अकीदत है कि उसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं अगर उसके साथ कुछ हो जाए। बहरहाल शेख अब्दुल्ला वहां पर जाकर अपनी कुछ लहरी से नाते पढ़ते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो इतने मशहूर हो गए कि एक मूवमेंट बन गया। और ये मूवमेंट जम्मू में चलने वाली एक पार्टी मुस्लिम जमात, मुस्लिम तहरीक चली है, जम्मू के लोगों ने चलाई। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया कि तुम हमारे साथ आओ। जब उसने वहां पे आके कश्मीर में अपनी जद्दोजहद शुरू की तो उनके साथ बड़े बड़े लोग, आपने नाम सुना होगा शायर कश्मीर महजूर, शायर मिले, सूफी मिले, कुछ संत भी मिले पंडित, और कहा हमें कश्मीर, हमें इस राजा से आज़ादी लेनी। आज़ादी ली उन्होंने। आज़ादी का मूवमेंट जब हुआ तो 17 नवंबर को 1931 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और मास्टर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। और वो बेचारा 10 साल रहकर जब निकला तो वो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के नाम से जाना गया। उसके बाद कश्मीर में जोश पैदा हुआ। अपने कुछ साथियों को छुड़ाने के लिए कश्मीरियों ने विद्रोह किया, बगावत की। ये वाकया
17 जुलाई का है 1931, जिसको कश्मीरी हड़ताल मनाते हैं। 17 सिपाहियों ने चलाई। ऐसा होता रहा है और ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही हुआ है। बहरहाल तहरीक चल पड़ी। 1947 में मुल्क आजाद हुआ। गुलाब सिंह का बेटा, क्या नाम है, हरी सिंह, गुलाब सिंह का बेटा हरी सिंह और नवाब, और अंग्रेजों ने ये चाल चली, ये सबको पता है, जो चाल चली थी कि जहाँ का राजा जिसके साथ मिलना चाहे बाद में नवाब वो उसके साथ मिल जाए। अगर वो ये शर्त भी लगा देते कि जहाँ पर ज्यादा आबादी जिस कौम की भी है, चाहे राजा वो किसी का भी हो, वो उसके साथ मिल जाए, तो कश्मीर का मसला ही नहीं होता। हैदराबाद का कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ती पटेल। बहरहाल अंग्रेज एक चालाक कौम है, उनका हर बचल गया और हरी सिंह ने सोचा कि वो पाकिस्तान से मिलेंगे ताकि कोई माहिदे करके वो वहां के महाराजा बने रहे। अगर पाकिस्तान इसकी बनने ने आज 70 करोड़ मुसलमानों को पूरे बड़े शरीर में बकाया सबके छोड़ दिया है। इनके पास तालीम नहीं, जो गरीब है, जो बर्बाद है, और खुद भी आप अपने मुल्क में बर्बाद है, वो बना। और आज हम NRC का शिकार होने जा रहे हैं, इत्तलाक का शिकार हो चुके हैं। सिविल कोड सिर्फ हम पे लगाया जाएगा, न सरदारों पे होगा, न किसी और पे होगा। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। मगर ये शेख अब्दुल्ला बहादुर आदमी था, अकलमंद नहीं था बहुत। वो इंटेलिजेंट नहीं थे, दूरदृष्टि के नाम की चीज उनके रूप में नहीं थी। शेख अब्दुल्ला ने, इन्होंने पाकिस्तानियों ने हमला करवा दिया। वो लोग हवाई कश्मीर में घुस गए, बारामूला तक पहुंच गए, जैसा मुझे बताया था आपने। वहां पर जो उसका सरदार था, उनका कैप्टन वो था, कमांडर इन चीफ, उसने किसी फौरन वहां पे भेजा आदमी आजाद कश्मीर, ये बताओ हमने तो दे दिया है कश्मीर, यहाँ का फाइनल वो कौन बनेगा फातेह। वो आदमी वहां जाता है, गुलाब सिंह और शेख अब्दुल्ला भाग के दिल्ली आते हैं और पाकिस्तान का एक कमांडर वहां तक पहुंच जाता है, कश्मीर के एयरपोर्ट तक। वहां से 2 दिन बाद आदमी आता है कि तुम ही बनोगे। तब तक हमारी हिंदुस्तान की फौज एयरपोर्ट पर उतरने लगी थी और हमारे सिपाहियों ने उस कमांडर को वापस करने पर मजबूर कर दिया था। तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कबक का इंतजार कर रहा था कहीं वहां से। बहरहाल ये तारीख को होना था, ऐसा ही होना था। पाकिस्तान की बेईमानी को ये मजा चखना था और तारीख को बनना था और इस जद्दोजहद को शुरू होना था, क्योंकि लोहे महफूज में सब कुछ मौजूद है। आगे चलता हूँ। लिहाजा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मदद फारूक नेहरू जी ने और गांधी जी ने उस वक्त की थी 1946 में राजा के खिलाफ। बल्कि मैं ये कहूँ कि राजा ने छोड़ा ही इसी बात पे था कि हिंदुस्तान आजाद होने वाला है, मेरी खैरियत नहीं रहेगी अगर मैंने नेहरू और गांधी से बिगाड़ के रखी। मैं जो तारीख इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक मायदा किया, उसने नहीं, उन्होंने और महाराजा ने, कि ठीक है हम इल्हाक करते हैं, हिंदुस्तान का यह हिस्सा है लेकिन इल्हाक के साथ, एक पुल के साथ। और पुल था दफा 370 35A। जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। क्या आप जानते हैं खुसूसी पोजीशन हिंदुस्तान में 10 जगह है। दफा 371 देखिए, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर आप बगैर पर भी पास के नहीं जा सकते।
मिजोरम वालों ने जो नया वो हुआ है माहिदा हिंद मोदी जी ने करके आए हैं, उन्होंने अपना झंडा लहराया, लेकिन कब? 14 अगस्त को। आगे आगे चलता हूँ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को वजीर आजम बनाया गया 3 दफा की जरूरत के तहत, और वहां के महाराजा को करण सिंह को वली अहद को बनाया गया सदरे मुमलिकत, और हुकूमत रही, कहते हैं 11 दिन हुकूमत रही है, कश्मीर आजाद रहा उन दिनों में। उसके बाद साजिशें शुरू हो गई। हुआ ये कि अमेरिका ने कि नेहरू जी कि पाकिस्तान ने दोबारा हमले का चक्कर शुरू किया, हम लोग हिंदुस्तान के लोग इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए। वो सब आप जानते हैं। नेहरू जी लेके गए कि भाई इसका फैसला किया जाए और इस तस्वाब राय से किया जाए। इसके लिए करण सिंह जो अपने बूढ़े बाप का वो था, वो भी तैयार थे, शेख अब्दुल्ला भी तैयार थे, और नेहरू जी भी तैयार थे, वह साइन हो गए। उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने उन्हीं की सफीर आया और उसने कहा कि ये लोग तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा है इसकी, हमने वो भी मुकर्रर करवा दिए यूएनओ से, यूएनओ का डेलीगेशन ही भेज दिया, जो आज भी मौजूद है वहाँ, डेलीगेशन ही भेज दिया, कोई बात नहीं चल रही है। तो ऐसा है कि आप जो आज़ादी आज़ादी कह रहे हैं, आज़ादी के लिए क्यों बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। और यही नहीं, दिल्ली से अमेरिका का एजेंट का एम्बेसडर गया कश्मीर, शेख अब्दुल्ला से बात की, 5 दिन तक वो बात करते रहे, शेख अब्दुल्ला तैयार नहीं हुए। उसमें एक शर्त थी, एक पेज था, और वो पेज ये था कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा इससे, और वजीर सदर को भी देना पड़ेगा। सदर को उन्होंने बात नहीं की, सदर को हमारे हिंदुस्तान को सब कुछ पता लग रहा था, करण सिंह जी वहां के सदर को करते। शेख अब्दुल्ला का सवाल ही नहीं होता, मैं रिजाइन दूं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो ऐसे करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये भी कहा कि आप आजाद करेंगे तो हमारे पास तो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, फौज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे। तो फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा, उसका जनरल मैनेजर भी मेरे साथ आया था। जनरल मैनेजर को लेकर उसकी बीवी आई, अब मैं उसका नाम क्या लूं, मुझे नाम भी मुझे याद है। वो आई, उसने शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा ये जिम्मेदारी ले लेंगे, आपको जितना पैसा चाहिए होगा वो डॉलरों में हम आपको देंगे, बस ये है कि आप साइन कर दीजिए डॉक्यूमेंट में और अपने लोगों को अपने साथ हमें दिखाइए। पूरा कश्मीर दीवाना था शेख अब्दुल्ला का, शेर कश्मीर, शेर समझ ही नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने वफादारी का सूत्र दिया हिंदुस्तान के साथ, उनका सवाल ही नहीं होता कि मैं हिंदुस्तान को छोड़ूं, सवाल ही नहीं होता कि मैं महाराजा को छोड़ूं, सवाल ही नहीं होता मैं नेहरू पे दोस्ती, नेहरू की दोस्ती के पीठ पे खंजर मारूं। ये अल्फाज वो हैं जो तारीख में लिखे हुए हैं, किसी को देखना हो तो मेरे पास आए, एक नहीं 11 किताबों में। उसके बाद क्या होता है, शेख अब्दुल्ला ये बन जाते हैं वजीर आजम, तरक्की की बातें होती है, हिंदुस्तान पैसे भेजने में आनाकानी करता है, शेख अब्दुल्ला को गुस्सा आता है, मोहम्मद सादिक उसका लेफ्ट हैंड, बख्श गुलाम मोहम्मद उसका राइट हैंड, मौलाना मसूदी भाई मुझे पिलाना चाहे, मौलाना मसूदी साहब उसका चौथा हैंड, तीसरा हैंड, और इतने बड़े बड़े नेता में किन किन के नाम लूं आपके सामने। वो शेख अब्दुल्ला के खिलाफ साथ होती है 2 आदमी नेहरू से आके मिलते हैं, ये ऐसे कर रहा है, और उसके बाद क्या करते हैं, दोबारा आके फिर समझाते हैं कि शेख साहब मान जाओ, ताकत ही सब कुछ होती है, ये है डिजाइन दे दो। तो शेख ने कहा ठीक है, मैं अब इसका ऐलान करता हूँ पहले कश्मीरियों में, कहीं मुझे अकेले गिरफ्तार कर लिया और कश्मीरी मेरे साथ नहीं आए तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि जो लोग हैं इसमें, इस कमेटी में जो जिनके साथ की बात हो रही है वो रहेंगे,
اقوام متحدہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے گا جس میں ہندوستان پاکستان دونوں شامل ہوں گے. اور یہ اور ایک دفعہ کی بات جب یہ نہرو جی کو پتہ لگ گیا تو نہرو جی نے پاکستان بھیجا. پاکستان یہ ہو کے آئے, انہوں نے غلطی کی, چین ہوتے ہوئے آئے. جب یہ چین ہوتے ہوئے آئے وہ یہ سب باتیں ان کو بتائیں. 13 اگست کی تاریخ 13 اگست 1953 میں شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کر دیا اور گرفتار کر کے خود میں نظر بند کر دیا گیا, ویسے ہی جیسے اس وقت ان کا بیٹا ان کا پوتا کشمیر میں نظر بند ہے. شیخ عبداللہ بہت کسمسا ہے. ان کے پاس وہ 10 سال رہے. بیچ میں کئی بار ان سے سوامی نٹا سوامی گئے, کئی بار ڈیلیگیشن گئے اور ان کو سمجھایا کہ آپ یہ سب چھوڑ دیجیے, آپ ہمارے ساتھ آ جائیے اور ہماری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لیجیے, ہم آپ کو وہاں کا چیف منسٹر بنا دیں گے. شیخ عبداللہ مان کے نہیں دیا کیونکہ وہ شخص جس کا نام تھا بخشی غلام محمد بہت ہی کامیاب زبردست آدمی تھا. آج جتنی یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں, بلڈنگیں ہیں, بڑی بڑی پل ہیں, سب اسی شخص نے بنوا. اس نے کہا بات بات میں ہوگی, پہلے مجھے اتنے پیسے دو. اس کو وزیر اعظم بنایا گیا. مہاراجا کرن سنگھ وہاں کے چائے پلائیے چیخوں آ کے. یار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1-2 آدمی اور چاروں میں آ جائے, میری وجہ میں ختم کرتا لوگوں سے پوچھتا. سوری میں ان سے کہہ سکوں کہ 1 گھنٹہ انتظار کیا تھا, 1.25 گھنٹے. آپ کو دیکھیے پتا ہونا چاہیے ہوا کیا ہے. ہم جانتے نہیں ہو کیا رہا ہے, ہوا کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم انفلوئنس کرتے دوسرے کو, ہمیں اس سے عزت مل جائے, ہم اسٹیج پہ بیٹھ جائیں عزت مل جائے. شیخ محمد عبداللہ نے جیسے ہی وہ بخشی غلام محمد آیا تو پہلے اس کو کوئی خاص ویلکم نہیں ہوا. اس نے اپنے ایجنٹ چھوڑے اور پھر جب اس نے ایک دربار لگایا تو اس میں اتنے ہی لوگ ہوتے تھے جتنے شیخ محمد عبداللہ کے زمانے میں ہوتے. سوچیے گا, یہ بات دماغ میں رکھیے گا. اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا لگی رہی, پیسے دیتی گئی اور اس سے کہتی گئی کہ ہمیں کچھ اور آپ سے بات کرنی ہے. بولے بات کروں گا جو بھی کرنا ہے, پہلے یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو. کشمیر میں آپ جائیں گے تو وہی بلڈنگیں ملیں گی, جو وہی یونیورسٹی ملے گی, وہی انجینئرنگ کالج ملے گا جو بخشی غلام محمد بنوا گئے. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اس کے بعد کامراج پلان آتا ہے. راجیو گاندھی پنجاب کا چیف منسٹر, یو پی کا چیف منسٹر بھانگو باقی سب جانتے تاریخ. اس پلان میں کہا گیا جتنے کانگریسی ممبر ہیں وہ سب ریزائن تھے اگر انہیں کانگریس سے پیار ہے اور ملک سے پیار ہے. کامراج پلان میں ان سے استعفا لے لیا جاتا ہے, مگر وہ دینے کو تیار نہیں. بولا تم جو کہو گے وہ مانیں گے, بولو کیا مان چاہتے ہو. بولا میرے بھائی کو, بھائی صاحب یہ چکے, میرے بھائی کو یہ پتہ نہ گرے گا. بات آگے چلتی ہے. کہا بخشی رشید کو بلانا پڑے گا, وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا, وہ خطرناک آدمی, دمدار, دبنگ کے مطلب سب سمجھ جائیے. تو ہم اس کو نہیں بنائیں گے. بعد ایک غیر معروف شخص کو لایا گیا, ان کا کیا نام ہے, شمس الدین. شمس الدین کو ڈھاکہ چیف منسٹر, ڈھاکہ وزیر اعظم بنایا گیا. وہ چند مہینے ہی رہ سکا, اس میں نہ تو قابلیت تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ شمس الدین کو یہ نکالنے والے ہیں
وہ منہ مبارک چوری ہو جاتا ہے. جناب منہ مبارک کا چوری ہونا تھا. کشمیر کے تمام گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے بیٹھ گئے. اتنی لمبی اسٹرائک چلی کہ منہ مبارک دو ہندوستان ہل گیا. اب کیا ہوگا؟ اور آزادی کے نعرے ہونے لگے. شیخ عبداللہ زندہ باد, شیخ عبداللہ, شیر کشمیر زندہ باد, منہ مبارک واپس توڑ کے سمجھا. اور وہی جو شیخ عبداللہ نعتیں شریف پڑھتے تھے وہ جگہ جگہ ہو رہی ہے. لوگ سوچوں میں بیٹھے فرق کے زمانے میں. گورنمنٹ ہل گئی. کرم سنگھ کو بلایا بھائی کیا کرے. تو انہوں نے بخش رشید کو پکڑا. یار یہاں تو بھاری گڑبڑ ہو جائے گی, تم بھی ختم ہو جاؤ گے, ہم بھی ختم ہو جائیں گے, کہ کشمیری ہم کو ہی مار ڈالیں گے سارے لوگ. پتہ لگاؤ کہاں سے ہے. انہیں مجھے مبارک مل جائے گا. اور ایک شرط ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنانا پڑے گا. بولے ہوش کی بات کو باہر پولیس فون میں بھی ہے. بولے یہ آپ نے جو مجھے بتایا نہرو جی نے تو مجھ سے کہا میں پتہ لکھا ہوا رکھا ہے. میں تو ابھی بول دوں گا جا کے وہاں کہ بھائی یہ ہے, نہرو جی نے مجھے لکھ کے دیا تھا کہ ایسا ایسا کرو, میں غلط ہوں, مجھے چاہو تو جان سے مار لو. یہ سن کے جناب ہمارے صدر ریاست کرم سنگھ کی ہوا خراب ہو گئی. انہیں بات فوراً پہنچائی تو اس سے پوچھا کہاں ہے, تو بتایا اس نے ایک شکارے میں رکھا تھا ڈل لیک میں. وہ وہاں سے لایا گیا, اس کی پہچان کروائی گئی. اور جناب نعرے لگے اور نعتیں ہوئی, اور 2-3 دن میں وہ سارا لوگ جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے. شمس الدین کو ہٹا دیا گیا, اور وہاں پر پہلا چیف منسٹر آیا غلام محمد صادق. غلام صادق قائم. اور پہلے گورنر جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. بہرحال انہوں نے آج جیسی آئے, نواں سال چل رہا تھا, گورنمنٹ نے کہا کہ کیا کریں. بولا اس کو چھوڑ دو, شیخ عبداللہ ہو ہم سنبھال لیں گے. کیونکہ اس وقت ماحول سمجھ چکا تھا. بکنے والے بک چکے تھے, خریدنے والے بڑی بڑی اونچی قیمت لگا چکے تھے. ڈپارٹمنٹس بن گئے تھے, ان میں ڈائریکٹر آ گئے تھے, سیکرٹریز آ گئے تھے, نئی شطرنج سجا دی گئی تھی. پھر شیخ عبداللہ کے بعد آدمی بھیجے گئے. آخری پارتھا سارتھی, ہاں پارتھا سارتھی نہیں, اس سے پہلے بال بھیجے گئے. اور شیخ صاحب نے کہا شیخ صاحب آپ کون سی دنیا میں ہیں. بخشید کو بھی ہٹا دیا, شمس الدین کو بھی ہٹا دیا, اب وہ بیٹھا ہے, اگر آپ چاہیں تو آ جائیے. اور ایک شرط ہے کہ چیف منسٹر بننا پڑے گا. شیخ عبداللہ مر جاؤں گا, نعرہ ہے وہی دوں گا, میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن پھر ان کے نوجوان ملنے آئے, میڈم ملنے آئے, بچے خاص یونیفارم والے شباب میں تھے اس وقت. شیخ عبداللہ کی لڑکیاں لڑکے بڑا رقم جاہل ہے, تو پڑھ ہی نہیں پایا. وہ 12 سال جو باہر رہے تھے, اس سے چھوٹے فاروق صاحب پڑھ گئے, ماں نے پڑھا لیا, انگریز ماں تھی, انہوں نے پڑھا لیا. وہ اچھی مسلمان تھی, وہ بازی پرہیزگار. تو بیگم صاحب نے کہا کیوں ضد کرتے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, ایسے ہی مر جائیں گے, تم تو مر ہی گئے اور ہمیں بھی مارو گے. شیخ عبداللہ نے سوچا, انہوں نے کچھ لوگوں کو بہت بلایا جو اپنے قریبی تھے. وسودی کو بلایا اور نام لیا تھا مجاہد. مجاہد صاحب کا کیا نام تھا؟ مجاہد پورا نام. صدر الدین مجاہد کو بلایا. انہوں نے شیخ صاحب صدر الدین کہ آپ کھیل بدل چکا ہے, آپ جو کہیں مان لیجیے, ورنہ آپ کو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور ہم تو یہ کہیں گے ہماری تو زندگیاں خراب کر دیا. بیدا افضل بیگ نے بھی یہی کہا. آخر نے بیدا افضل بیگ کو بلایا, کیس لاؤ, بات لڑنا ہے, آپ مان جائیے. شیخ صاحب آ گئے. 10 سال بعد ان کی آزادی ہوئی. 10 سال کے بعد آیا تو ان کے ورکروں نے, ان لوگوں نے ایک جلسہ کیا, لیکن اس میں اتنے آدمی نہیں تھے جتنے شیخ صاحب کے یہاں آتے تھے. شیخ صاحب کو ایک طریقے سے 2-1.5 سال تک انہوں نے درگاہ رکھا. کبھی شیخ صاحب درگاہ میں تقریر کرتے تھے, سمجھے, کہ ہمارا مقصد آزادی,
ہندوستان زندہ آباد، سمجھ رہے ہمارا مقصد آزادی، یہاں پہ ہندوستان زندہ آباد، تھوڑے تو لوگ مانتے تھے نا، بارش ہو جاتے تھے. اتنے دنوں میں شیخ صاحب کے خلاف پوری پارٹی تیار ہو گئی. ان کا نام تھا مولوی فاروق مرحوم. ان کو کہتے تھے شیر کشمیر، انہیں کہتے تھے بکرا کشمیر. اس کے بعد ان دونوں کو بڑھایا حکومت نے، کہا بکرا اور شیر. بکرے والے جو رہتے تھے زیادہ تر فاروق صاحب کے، وہ ایک بہت ہی بڑے یوسف صاحب کے صاحبزادے تھے جو بہت پہلے آزاد کشمیر مائگریٹ کر گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر ایک جماعت بنا لی تھی آزاد. یہ ان کے بیٹے تھے جن کو نیا لیڈر بنایا کانگریس نے، بنانا شروع کیا. پوری طرح وہ لیڈر بن گئے جنتا کی. ہاں بارہ تو اب شیخ صاحب سے کہا گیا ٹھیک ہے آپ چیف منسٹر بننے کو تیار ہوں. ہاں سوری نہرو جی کا انتقال ہو گیا جب وہ وہاں سے نکلے. جب مسز گاندھی آئے، مسز گاندھی کے آنے سے پہلے بڑا ہنگامہ ہو گیا. راجی دیسائی اور محترمہ مسز گاندھی شیخ عبداللہ آگے ان سے ملے. کانگریس میں ہے، میں کانگریس میں نہیں آؤں، میں نئی پارٹی بنانے کا سوچتا ہوں. میں ایک پارٹی بنائی، اس کا نام رکھا نیشنل کانفرنس. پہلے تھی مسلم کانفرنس، جس سے انہوں نے آزادی لی تھی مہاراجا سے. مسلم اسلامک، انہوں نے اس کا نام رکھا نیشنل کانفرنس. اور اس طریقے سے شیخ عبداللہ صاحب برائی دیسائی سے ملے. برائی دیسائی کا کانگریس آئے تو انہوں نے آنے کو منع کر دیا. وہ دفتر گیا، پھر جنتا مسز گاندھی آ گئی. مسز گاندھی آنے کے بعد شیخ صاحب ان سے کئی بار ملے اور کہا کہ آپ یہ، وہ کہتی ہے آپ وزیر اعظم نہیں بنیے اور آپ اتنے حقوق مت مانگیے. اگر آپ چیف منسٹر بننے کو تیار ہیں، گورنر کو ہمارے رہنے تیار ہیں اور یہ مراحت اور دینے کو تیار ہے تو ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. شیخ صاحب نے کہا یہ کیوں؟ بہت سی چیزیں ایسی تھی، تعلیم کا مسئلہ تھا اور بہت سے مسائل تھے. بہرحال شیخ صاحب آ گئے. پھر مسز گاندھی کی سمجھ میں آیا کہ اس میں مصالحت ضروری ہے، کیونکہ کشمیر میں شیر اور بکرے کی لڑائی سے زیادہ نعرے لگنے لگے تھے. شیر کشمیر کون کرے گا، کون کرے گا، شیر کرے گا، شیر کرے گا، راج کرے گا، راج کرے گا، شیر کرے گا، شیر کرے گا. بہرحال وہ نعرے گونجتے رہے. مسز گاندھی پھر گئی اور پہلگام انہیں بلایا اور وہاں کہا بولو کیا کیا مانگتے ہو. بولے ٹھیک ہے، ہم یہ تو نہیں مانے اردو رہے گی تمہارے یہاں، کیونکہ 1888 میں اردو زبان گلاب سنگھ نے قائم کی تھی وہاں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. پہلے مہاراجا نے اردو کو سرکاری زبان دی تھی، اس لیے دی تھی کہ فارسی پڑھنا بدھسٹوں کے لیے مشکل تھا. اور نہیں جانتے تھے تھوڑے مسلمان جوان جموں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے. آسان زبان لکھی کیوں، یہ بولی جاتی تھی ہر جگہ، اس کو لکھنا آسان تھا لوگوں کے لیے. وہ بنائی گئی تھی 1888 میں، جو آج بھی قائم ہے. اردو زبان 351 سے دی گئی اور شرط لگائی کہ آپ کالج جوائن کریں گے اور آپ کا کوئی وزیر نہیں بنے گا، آپ حکومت کریں گے. مسز گاندھی کی بدقسمتی، رائٹ نارائن الیکشن جیت گئے. مسز گاندھی گرفتار کر لی گئی، سوری جیت گئی، الیکشن ڈکلیئر ہو گیا، جنتا پارٹی آ گئی اور وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا. مسز گاندھی نے ڈیل ہونے جا رہی تھی شیخ صاحب نے برائی دیسائی جیسے ہی کہا. راجا صاحب ان سے بات کی، وہ ان سے بات کر کے آئے تھے برائی دیسائی سے جو ان بٹوین کے وہ پرائم منسٹر تھے، ان سے بات کر کے آئے تھے اور کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ کو نیشنل کانفرنس کے ذریعے نہیں، ہماری پارٹی کے ساتھ. یہ مانے نہیں اور مولانا فاروق مان گئے. مولانا فاروق نے ان کی پارٹی جوائن کر لی. اور برائی دیسائی نے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے سیاسی، کہ جب وہ کشمیر میں جنتا پارٹی کا چناؤ کرنے کے لیے آئے تو
ان سے ملنے ان کے گھر پرانے شہر چلے گئے، حول میں ملنے چلے گئے. ارے جناب کوڑا بچ گیا پورے کشمیر کے اندر کہ وہ بکروں میں گئے سینکڑوں شیر جو ہے وہ بکرے ہو گئے، معاملہ بننے جا رہا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس میں آ گئے، جنم سنگھ تقریر کرنے گئے. جنم سنگھ کی تقریر میں مولانا کو آگے بٹھایا گیا، مولانا فاروق صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب تو یہ ہے کہ ان کے جو سب سے قریبی ساتھی تھے مولانا مسعودی صاحب، وہ بھی ان سے مل گئے. اور بڑے نام ہے، بہت لمبی بات ہو گئی میری، مجھے لگتا ہے اب شروع کرتے ہیں. مہاراج شیر صاحب نے ان کے خلاف الیکشن لڑایا، جنتا پارٹی آ گئی، وہاں پر کانگریس جیت گئی. کانگریس کی جیتنے کی خوشی جیسے گاندھی کا سمجھ لینا اس بات کو، پہلگام پہ آ کے بلانا. لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ انہوں نے پاؤں پکڑے تھے، مگر میں نہیں مانتا. کسی شخص نے اگر قربانی دی ہے کشمیریوں کے لیے تو شیخ محمد عبداللہ بصیرت سے عادی تھے. وہ میں اب میں کہتا ہوں کہ وہ بصیرت سے عادی تھے، بہت بڑے دماغ کے آدمی تھے. بہرحال وہ پرائم منسٹر بنے یا چیف منسٹر بنے، اور ان کی خوش قسمتی شیخ صاحب تھی کہ راج نرایا الیکشن جیتتا ہے الہ آباد سے. جنتا پارٹی آتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، ہار جاتی ہے، کانگریس جیت جاتی ہے، گاندھی آتی ہے، ایک آؤٹ ہو جاتی ہے، نئی ایک آؤٹ. شیخ صاحب چیف منسٹر، اتنے ہی لوگ کتنے بخشی کے اس میں آئے تھے ان کا ویلکم کرتے نکل کے سڑکوں پر. اتنے ہی لوگ جتنے کہتے ہیں آپ کا صادق جمع کر لیتا تھا، اتنے ہی لوگ اس جلسے میں بھی موجود ہیں. مگر جیسے ہی وہ چیف منسٹر کی اوت لے کے سب کے بڑے میدان میں گئے تو اس دن وہ میدان اپنی حدوں کو پار ہو گیا تھا، اور صرف یہی نعرہ لگ رہا تھا، شیر کرے گا، راج کرے گا، شیر کرے گا. کانگریس میں کچھ نہیں چلنے دی، انہیں صاف دکھ گیا کہ یہ معاملہ چلے گا نہیں. پھر میں نے بتایا کہ کانگریس پاور میں آ گئی، اس کے حکمراں بن گئے، اور جناب اتفاق اس کے بعد یہ ہو گیا. مسز گاندھی کا تو بہت بعد میں ہوا ہے. اس نے یہ جو میں بلا کے باتیں بتا گیا، مسز گاندھی الیکشن ہار گئی، بی جے پی وہ پارٹی آ گئی، اور یہ چپ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے مسز گاندھی کب آتی ہے پاور میں. جب مسز گاندھی پاور میں دوبارہ آ گئی تو ان کے ساتھ ایک اور ہوئی، جس میں پارتھ سارتھی شرما تھے، وہ ایک اور کامیاب بنائی، جس میں میر قاسم کو ہٹایا گیا. میر قاسم چیف منسٹر 75 تھی، میں وہاں اس وقت فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. اور اتفاق کی بات ہے کہ جناب ایک بڑی میٹنگ وہاں ہوئی تھی ہمارے ہال میں کالج کے، اس کے اندر 4 شاہ بیٹھے ہوئے تھے، کرن سنگھ، نصیر الدین شاہ ہمارے پرنسپل، مس محمودہ کے بھائی. بہرحال میں نے وہاں ایک دھن پڑھی تھی، وہ بڑی ایسی دھن پڑھی تھی کہ مجھے شیخ صاحب کے گھر بلایا تھا. بہرحال یہ کہ وہ میٹنگ ہو گئی، 70 میں وہ بنا دیے گئے، اور انہوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد بڑی دادا گیری ہوئی، بکروں کو پکڑ کے مارا گیا. ہر جگہ شیخ صاحب اور کے ڈی ایم سی کے غنڈوں کا راج تھا، اور بڑی دبنگ طریقے سے نیشنل کانفرنس سے حکومت کی جائے. اگلا الیکشن جو ہوا اس میں نیشنل کانفرنس آ گئی. وہ 78 وہ کانگریس یہ سب دونوں مل گئے 88 میں پہنچی. 88 کا الیکشن کانگریس نے اور فاروق عبداللہ نے لیک کیا. لیک کرنے کے بعد جن لوگ جو جیت رہے تھے ان کی تعداد 60% تھی، اور وہ لوگ تھے جو کشمیر کا ایکسٹینشن ہندوستان میں نہیں چاہتے تھے. وہ لوگ کشمیر چھوڑ کے پاکستان چلے گئے،
اور حزب المجاہدین جس جماعت کا نام ہے اور جو اس کا سرغنہ ہے وہ اس پارٹی کا پریسیڈنٹ تھا، اور وہاں کی جماعت اسلامیہ نے اس کا ساتھ دیا، اور وہاں کے ویڈیو بنے مشاہد کی، کچھ لوگوں نے دیکھے ہو وہ ویڈیو، برحال وہ میں نے ویڈیو وہ بھی دیکھے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب سن 88 میں یہ ہو گیا، اس کے بعد سے کشمیر کے حالات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں۔ پاکستانی ٹیرورسٹ ہندوستان آتے ہیں، کسی بھی یہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ، آرمی کے اسٹیبلشمنٹ میں گھستے ہیں، ایک دن 2 دن لڑتے ہیں، جب تک زندہ ہے کچھ سپاہیوں کو ہمارے زخمی کر کے مار جاتے ہیں۔ وہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے 2-2.5 سال چلا، اور میں پکا کہتا ہوں وہ سب پاکستانی تھے، کوئی کشمیری نہیں تھا۔ کشمیری دل بھر قوم ہے، کشمیری کشمیر کے حسن کتنا خوبصورت ہے، وہاں کے لوگ لڑاکا نہیں، وہاں کے لوگ بردبار ہیں، مہمان نواز ہیں، ان کا اخلاق، میں نے ان کے جیسے اخلاق اگر 25 لوگوں کو میں یہاں دیکھوں اور 25 لوگوں کو وہاں دیکھوں تو وہاں 18 آدمی مجھے بے انتہا اخلاق کے ملے گے، جبکہ میرے یہاں 25 کے 25 میں 24 میں بد اخلاق ملے گے۔ کشمیری بہادر قوم ہے لیکن لڑتے نہیں۔ میں نے اتنے دنوں میں وہاں گریبان پھٹتے نہیں دیکھے، کبھی آپس میں لڑتے ہوئے جوتے نہیں دیکھا کبھی کسی کو۔ ہم دادا گیری کرتے تھے، ہم باہر والے میں باقی میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا، کشمیر میں مجھے ووٹ دیے تھے، کتنے اچھے لوگ ہیں وہ۔ بہرحال ہم نے کچھ ایسا ضرور کیا ہے، 1958 سے اب تک جو کشمیری دھیرے دھیرے آزاد ہو گئے۔ میں آپ سے آگے بہت کچھ ہے میرے پاس کشمیر کا آج تک کی نالج ہے کہ آج کیا ہوا ہے۔ اب ادھر میں ایک چولہا ختم کرنے کے بعد دعوت کرام دوں گا، جناب دعوت تقریر دوں گا، دعوت مباحثہ دوں گا، سونے والے جاگو، ایک نوجوان کو دعوت وہ دوں گا کہ وہ اپنے تاثرات کو 7 منٹ میں جتنا پیش کرے تاکہ ہم ان کو رپورٹ بھی کر سکیں۔ میرا تو رپورٹ بنے گی نہیں ہے، ہمارا اگر تو میں اتنا بھی کہنا میں نے کشمیر کے بارے میں سب کو نہیں بتاتے ہو کیا ہے۔ کشمیری بزدل نہیں ہے، میں یہ بتا دوں آپ کو، اگر وہ بزدل ہوتے تو اگر وہ ویڈیو دیکھیے کہ ہاتھ میں پتھر لے کے گولی کے سامنے وہ بندوق کے سامنے کیسے کھڑا ہے۔ کون ہے ان کو یہ بنانے والا؟ ہم۔ کون ہے ان کو جانے پیش کرنے والا؟ ہم۔ کون ہے ان کو آتنکوادی نہیں بمبار بنانے والا؟ ہم۔ اگر واقعی بمباری بنانے والے ہم ہیں تو ہمیں پہلے اس کو دیکھنا تھا۔ ہم نے یہ جو جلکی کے اوپر تیل ڈالا ہے دفعہ 370 کو ختم کر کے، میں اسے ہندوستان کی اپنی حکومت کی تیسری بڑی ایسی غلطی کہوں گا جو تاریخ میں لکھی جائے گی، تاریخ، کیونکہ کسی بھی قوم کو، ملک کو طاقت کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا، آواز دبائی جا سکتی ہے، انسانوں کو نہیں دبایا جا سکتا۔ اگر انسانوں کو خود طاقت